نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے فاطمہ۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں صحابہ بھی ایمان ہیں اور اہل بیت بولیے بولیے حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ اگر اجازت ہو جسے سچی الفت ہے زہرا کے گھر سے، دائیں ہاتھ کو اٹھا کے کہنا ہے زہرا کے گھر سے، جسے سچی الفت ہے زہرا کے گھر سے، وہ پاتا فضیلت ہے زہرا کے گھر سے، وہاں علم باری کا حال آ رہا ہے، وہاں نور دین کا اجالا رہا ہے، یقین کی سہولت ہے زہرا کے گھر سے، جسے سچی الفت ہے زہرا کے گھر سے، صدا ذکر آل پیمبر کیے جا، شفاعت کے پہلو اجاگر کیے جا، وسیلہ جنت ہے زہرا کے گھر سے، پیمبر کی سیرت سے رخ اپنا موڑے، صحابہ کے رستے کو جو شخص چھوڑے، اسے ایک ایسی رغبت ہے زہرا کے گھر سے، اسے ایک ایسی رغبت ہے زہرا کے گھر سے، وہ پاتا فضیلت ہے زہرا کے گھر سے۔ گناہگار بھی پارسا بن رہے ہیں، گناہگار بھی پارسا بن رہے ہیں، اسی کے سبب اولیاء بن رہے ہیں۔ چلی جو عبادت ہے زہرا کے گھر سے، چلی جو عبادت ہے زہرا کے گھر سے، صحیفہ اعمال میں منقبت ہو، صحیفہ اعمال میں منقبت ہو، اسی صدقے صائم میری مغفرت ہو، کہ صائم کی نسبت ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زہرا کے گھر سے، کہ صائم کی نسبت ہے زہرا کے گھر سے، وہ پاتا فضیلت ہے زہرا کے گھر سے۔ قاضی صاحب سلامت رہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، نعرہ تکبیر، یزید تھا حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین، نعرہ تکبیر، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین۔ میرا خوبصورت عقیدہ جو اکابرین نے ہم تک پہنچایا، امن والا سلامتی والا، صحابہ بھی حق ہیں اہل بیت بھی حق ہیں، جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے، جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے مسلم نہیں سمجھتا، مومن نہیں سمجھتا، صحابہ بھی حق ہیں اہل بیت بھی حق ہیں، صحابہ بھی کسی جاہل کے کہنے پر نہ اپنی قبر خراب کریں نہ آخرت خراب کریں نہ ملک کا امن خراب کریں، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے ایک حضور کا گھرانہ ہے۔ تھک گئے ہو تو میں بس کر دیتا ہوں، ایک حضور کا گھرانہ ہے ایک حضور کا یارانہ ہے، ہم گھرانے کے بھی غلام یارانے کے بھی غلام، ہم گھرانے کے بھی غلام اور یارانے کے بھی غلام، صحابہ بھی حق اہل بیت بھی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، قائد بنانے کے لیے اللہ کا قرآن ہے آقا کا فرمان ہے، جب وہ دونوں چیزوں پہ آ جائیں فرقہ واریت یقین جانو دم توڑ دیتی ہے،
اور اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو میں ایک اس پر ایک جملہ عرض کرتا. اللہ کرے مسکراندے رہو, توجہ رکھو میرے, میں ایک جملہ عرض کرتا. یار بھیا آپ جس توجہ سے سن رہے ہیں نا, میں آپ کی اس توجہ کے حوالے وہ جملہ کر رہا ہوں. یقین جانے وہ محبت سے اگر آپ سن لیں, فرقہ واریت پھیلانے والے کو آپ منہ بند کریں گے, میں نہیں. وہ میرا اگر جملہ آپ محبت سے سن لیں, اور میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, اگر توجہ سے سن لیں. پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں. توجہ سے سنیے گا, توجہ سے. صحابہ تارے ہیں. تارے کہاں ہوتے ہیں؟ خلاؤں میں معلق ہیں, لٹکے ہوئے ہیں. اور شرح مشکات کی معروف کتاب مظاہر حق جلد 5 صفحہ 739 حدیث کا نمبر ہے 49. پیارے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی. جیسے نوح کی, میں یہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں, بول رہا ہوں, توجہ. صحابہ تارے, اہل بیت آقا فرماتے ہیں نوح کی کشتی. یا رسول اللہ تارے خلاؤں میں, میں زمین پر, کشتی پانی میں, میں خشکی پر. میرا تاروں سے کیا تعلق, میرا کشتی سے کیا تعلق, اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ صاحبان توجہ ہے, گھبرائے تو نہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں, میری موجودگی میں, کیونکہ سورج موجود ہے, تمہیں تاروں کی قدر و منزلت کا علم نہیں. میں چلا جاؤں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ صداقت کا ستارہ, یہ عدالت کا ستارہ, یہ سخاوت کا ستارہ, یہ شجاعت کا, یہ طہارت کا ستارہ. اور آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں, میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا. میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے. اور یہی ہوا. آقا کے رخصت ہوتے ہی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ, منکرین ختم نبوت کا فتنہ, فتنوں پہ فتنے. آقا فرماتے ہیں بے دینی کے اور فتنوں کے سیلاب آئیں گے. اب نیچے ہیں بے دینی کے اور فتنوں کے سیلاب, اوپر ہیں تارے. بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر تاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے. جو کہے میرا صرف تاروں سے تعلق ہے, کشتی سے تعلق نہیں رکھتا, وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے, تاروں سے رہنمائی نہیں لیتا, وہ بھی دلدل میں پھنس گیا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی, متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے, مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے, سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا, طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, عاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, راکیہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضی فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, شہزادہ اہل سنت جناب قاضی مطیع اللہ صاحب. کون فاطمہ نبی کی گود میں پلی, وہ زوجائے علی ولی. نبی کی گود میں پلی, وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر, علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین, جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. کون فاطمہ, کون فاطمہ. پیارے آقا کی خدمت میں ایک عرب دیہاتی بدو آیا, اس نے اسلام قبول کیا. پیارے آقا نے کلمہ پڑھایا اور پیارے آقا کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں, کئی دنوں سے بھوکا ہوں,
پیارے آقا نے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا آپ کے پاس ہے کچھ کھانے کو؟ نہیں یا رسول اللہ، فاقے چل رہے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں سلمان فارسی اس عرب کا ہاتھ پکڑ مدینہ کی گلی میں لے جا اور آواز دے کہ رسول اللہ کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کو کھانا کھلا دے، نو مسلم ہے، اسے کو کھانا کھلا دے۔ سلمان فارسی نے بازو پکڑا اس عرب کا، اس بدو کا، اور مدینہ کی گلی میں باہر لے کر آئے اور آواز دی رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کھانا کھلا دیں، کئی دنوں سے بھوکا ہے، نو مسلم ہے۔ کسی دروازے سے کوئی آواز نہیں آئی، ان دنوں حالات ایسے تھے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ آ گیا، اس دروازے کو بھی کراس کر کے آگے بڑھ گئے۔ سیدہ فاطمہ نے یوں دروازہ ایک اوٹ تھوڑی سی کھولی اور آواز دی چچا سلمان۔ حضرت سلمان فارسی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جی بیٹا۔ کہنے لگی ابا کا مہمان ہے، رسول اللہ کا مہمان ہے، گھر میں تو میرے بھی کھانے کو کچھ نہیں، آٹا نہیں ہے، گھر میں میرے بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ سلمان یہ میری چادر لے جا، شمون یہودی کی دکان پہ آٹا موجود ہے، اسے کہ یہ ادھار رکھ لے چادر اور تھوڑا سا آٹا دے دے، میں رسول اللہ کے مہمان کو، اپنے ابا کے مہمان کو روٹی بنا کے دے دوں، جب آٹا دے دیں گے، جب یا اس کے پیسے دے دیں گے تو چادر واپس لے لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی وہ چادر لیتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، روتے ہوئے جا رہے ہیں، شمون یہودی کی دکان پہ پہنچے سیدہ حضرت سلمان فارسی اور اسے جا کے کہتے ہیں شمون یہ چادر رکھ لے، تھوڑا سا آٹا دے دے، مہمان ہے اسے روٹی بنا کے دینی ہے۔ شمون یہودی کہتا ہے سلمان یہ تو بتا یہ چادر کس کی ہے؟ حضرت سلمان کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے، جنت کی ملکہ کی چادر ہے، یہ دختر رسول کی چادر ہے۔ شمون یہودی کہتا ہے سلمان میں تورات کا عالم ہوں، یہی نشانیاں تو میں نے تورات میں پڑھی ہیں، یوں رسول اللہ کی بیٹی ہوگی، یوں وہ اپنی چادر یہودی کی دکان پہ بھیجے گی، اور مجھے کیا پتا کہ وہ جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں وہ یہودی میں نہیں ہونا ہے۔ سلمان آٹا بھی لے جا، چادر بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا۔ واہ 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 واہ۔ فاطمہ قاموس اٹھائیے، لغت کی کتاب اٹھائیے، فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا معنی بنتا ہے؟ فاطمہ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی، یہ کیا معنی ہے؟ آقا فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے جدا کر دیے گئے۔